ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون. عزیزان گرامی، خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہود کی 117 نمبر کی آیت ہی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارا پروردگار کسی بھی قوم کے لوگوں کو، کسی بھی شہر کے لوگوں کو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی سوسائٹی کو ہلاک نہیں کرتا ان کے ظلم کے بنا پر، جبکہ اس قوم میں اصلاح کرنے والے لوگ ہوں. میں ہمیشہ ہمارا جو طریقہ تھا وہ کہ امام حسین علیہ السلام یہ 2 مہینے 10 دن کہ اوپر ہونے والے اعتراضات یا آپ شبہات عزاداری یا محرم کے سلسلے میں جو دشمن کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرنا. دیکھیے، دشمن کی کچھ باتیں تو منفی ہوتی ہیں، نگیٹو ہوتی ہیں. وہ دشمنی میں بات کہتے ہیں، وہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں. ہمارے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور لیکن کچھ ایسی بات کرتے ہیں جو دشمنی تو ہے ان کو، لیکن بات صحیح ہے. تو بات جو صحیح ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، دنیا میں یاد رکھے، امام علی علیہ السلام یہ جملہ کہتے تھے، لا تنظر الی من قال. دیکھو، یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، انظر الی ما قال، یہ دیکھو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. کبھی کبھی اللہ جو ہے دشمنوں کے منہ سے بھی ایسی بات نکال دیتا ہے جو ممکن ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اچھی ہو. ایسا تو نہیں ہے آپ کہہ سکتے کہ وہ ساری باتیں خراب کہہ رہا ہو. انہی میں سے ایک بات جو آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور واقعاً یہ پرفیکٹ بات بھی ہے، کہ آیا شیعہ معاشرہ اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کون انکار کر سکتا ہے؟ دنیا میں کون ایسی قوم ہے جو کہہ دے کہ مجھے سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، اصلاح کی ضرورت نہیں؟ نہ خالی شیعہ کی بات نہیں ہے. اگر وہ ہم سے یہ کہہ رہے کہ شیعہ معاشرے میں سب اچھائی ہے، تو ہم بھی یہی سوال پلٹ کے کہہ رہے تمہارے وہاں سب اچھائی ہے؟ اگر ہمارے وہاں خرابی ہے تو یہ خرابی تمہارے وہاں بھی ہو. لیکن یہ جواب کسی حد تک صحیح نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے درمیان ہمیشہ جو ہے پازیٹیو چیزوں کی طرف جاتے رہنا چاہیے، اچھائی کی طرف جاتے رہنا چاہیے، اصلاح کی طرف جاتے رہنا چاہیے. اس سے کوئی بحث نہیں ہے. میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے. دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا. ہر جگہ کچھ اچھائیاں پائی جاتی ہیں اور کچھ برائیاں پائی جاتی ہیں. تو میں نے جو آج آپ کے لیے اسی سلسلے میں کہ بھئی اصلاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے،
اصلاح کرنا ہے، کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ اصلاح نہیں کرنا ہے، اور سب سے بڑے اصلاح کے تو ہم ہی دعوے دار ہیں، اس لیے کہ مولا حسین جب کربلا کی طرف گئے ہیں تو مدینے سے نکل رہے تھے تو یہ کہہ کے نکل رہے تھے کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے دولت اکٹھا نہیں کرنا ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے خرابی نہیں چاہیے، میں تو نکلا ہوں کہ جو دین میرا نانا لائے تھے اس کو بدلا جا رہا ہے، اس کو خراب کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا، میں چاہتا ہوں اس کی اصلاح کر دوں۔ تو اصلاح کا سب سے بڑا پیغام جو اس نے دیا ہے ساری دنیا میں وہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ آج کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اس بات کا کہ اصلاح جو سب سے زیادہ اصلاح کی کوششیں کی ہے وہ ہمارے اماموں نے کی ہے۔ کسی بھی زمانے میں رسول اللہ سے لے کر 250 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ جو کوشش کی ہے نا وہ ہمارے اماموں نے کی۔ ہمیشہ عقیدے کی بات ہو، عمل کی بات ہو، برائی کی بات ہو، ہمیشہ ایون سوسائٹی کے ڈیولپ کرنے کی بات ہو، ان ساری کوششیں کس نے کی ہے؟ ہمارے اماموں نے کی۔ اب یہ جو ہے دیکھیے اصلاح ایک بڑا موضوع ہے، یعنی ایک ٹاپک ایسا ہے جو بہت سارے اینگلز رکھتا ہے۔ بس ایک مثال ہے، اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلا اسٹیپ جو ہے کیا ہے؟ سیلف، اپنے آپ کی اصلاح، ٹھیک ہے؟ پھر آتی ہے بات اپنے گھر والوں کی اصلاح، پھر اسی میں آتا ہے یہ سیاسی اصلاح، روز باتیں کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ کلچر ختم کرنا چاہیے، وہ ختم کرنا چاہیے، لیکن کبھی کرتے نہیں ہیں، ہے نا؟ سیاست میں آج اصلاح کی ضرورت، پالیٹکس میں سدھار کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت؟ وہ پھر اکنامک میں اصلاح، آیا جو آج دنیا میں سورسز ہیں ان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ آج جو سچائی یہ ہے کہ دنیا میں جو دولت ہے ان دولت کا کتنا صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ شاید یہ جملہ کہنا واقعی کہ دنیا میں ایک آدمی بھی فقیر نہ رہ جاتا اگر جو دنیا کی دولت ہے اس کو عدالت کے ساتھ سب کے درمیان بانٹ دیا جاتا۔ یہ تو سچائی ہے، ایک فیکٹ ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر آتا ہے اسی میں سوسائٹی کی اصلاح، تو اتنے سارے اینگل ہیں جس میں بہت زیادہ جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بھئی پرسنل میں اگر اصلاح کرنا چاہتا ہوں، آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ کسی سے پوچھئے تمہارے اندر کیا خرابی ہے، وہ نہیں بتا سکے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کچھ خرابی بھی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت، ٹھیک ہے؟ بس آج ہم دیکھتے ہیں ہم سب کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے، کیا؟ جھوٹ بولنے کی۔ بلا استثناء کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے۔ کرتے کیوں نہیں؟ اس کی اہمیت کے قائل نہیں، اس کی امپورٹنٹ کے قائل نہیں، اس لیے نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں ہمارے سامنے گناہ ہو رہا ہے، آنکھ بند کی اور چلے گئے۔ کیا آنکھ بند کرنے سے اور صحیح ہو جائے گا؟ ہرگز صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیے ائمہ ہمارے، میں ایک دو حدیثیں آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کی سناتا ہوں پرسنل اصلاح کے بارے میں کیا ہے، پھر آتا ہوں ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں کہ سوسائٹی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کیا ہے، اور آخر میں ایک دعا آپ کو سکھاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں دعاؤں کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بات کرتا ہوں اور خطبہ سمیٹ لیتا ہوں۔ علی علیہ السلام فرماتے تھے تمہیں اپنے ریلیشن اور خدا کے ریلیشن میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کا جانتے ہیں اللہ اور بندے کا جو ریلیشن ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ قیمتی کسی بھی بندے کے لیے، انسان کے لیے کون سا ریلیشن سب سے امپورٹنٹ ہے؟ اس کا اور اس کے خدا کا۔ لیکن آپ یقین جانتے ہیں کیا؟ ایک دعا میں امام علیہ السلام، امام چہارم پر فرماتے ہیں کہ اے اللہ، سب سے کم جس کی پرواہ دنیا میں کرتے ہیں لوگ وہ تو ہی ہے۔
وہ اس لیے نہیں کہ اے اللہ تیری طاقت کو نہیں مانتے، تیری طاقت کو مانتے ہیں۔ اے اللہ شاید یہ جو تیری طرف سے اتنی غفلت ہے، اتنی بے توجہی ہے اور اتنا فکر نہیں کرنا ہے، تو شاید اس کی ایک وجہ تیری رحمت ہو۔ تو ڈنڈا لے کے بیٹھتا نہیں ہے کہ ادھر بدماشی کیا ایک ڈنڈا مار دیا صحیح ہو جاتے تھے۔ اے اللہ تیری رحمت اتنی بڑی ہے، بڑے سے بڑا جرم کرتے ہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اس کی بنا پر تیرے بندے کیا ہیں، بہت کیئر نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ کو یقین جان لیجئے دنیا میں اور آخرت میں کسی بھی بندے کو کامیاب بننا ہے تو اس کو یہ ریلیشن سب سے زیادہ مینٹین کرنا پڑے گا۔ کون سا ریلیشن؟ اپنا اور اپنے خدا کے درمیان۔ اور آج کسی بھی تاریخ میں پڑھیے، کسی بھی انسان کی ترقی کے پیچھے ایک ہی سیکریٹ ہے، ایک ہی راز ہے۔ بندے نے اپنا رشتہ اللہ سے اچھا کر لیا، اللہ نے سب اچھا کر دیا۔ اب یہ حدیث سنیے، کتنی عجیب بات ہے، دیکھیے، من اصلح بینہ و بین اللہ، اے انسانوں جو کوئی بھی اپنے اور اپنے خدا کے درمیان ریلیشن کو اچھا کر لے گا، اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، اللہ اس کے اور لوگوں کے ریلیشن ہے اس کو اچھا کر دے۔ حکمت دیکھو اللہ کی، کہ تمہارا کام ہے میرے سے ریلیشن بناؤ، میرا کام ہے دنیا کے ہر آدمی سے تمہارا ریلیشن بنا دوں گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اچھا اللہ کو چھوڑو میں ہی ریلیشن، تم زندگی بھر بنا کے دکھا دو۔ آج ایک آدمی کو ڈھونڈیے، کبھی کبھی آپ حدیثوں کی سچائی میں فیکٹ میں غور کیجئے، ایک آدمی کو ڈھونڈیے جس سے سب راضی ہو، چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، چاہے جتنا پیسہ ہو، چاہے جتنے سورس ہیں، آپ خالی ڈھونڈ لائیے کہ اس سے سب راضی ہیں۔ اما وہ تو چھوڑ دیجئے، خالی بیوی سے پوچھ لیجیے راضی ہو کیا۔ کبھی کبھی کچھ پروگرامز جب بنائے جاتے ہیں نا، آپ مثلا آپ کبھی دیکھیے، خاص طور سے یہ جو ہے جب ڈاکومنٹری بنائی جاتی ہے کسی چیز کی بھی، کسی چیز کی پرسنالٹی پر، کسی شے پہ، تو آپ ہر جگہ ایک پہلو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسی ہندوستان میں دیکھنا چاہیں تو جو ریچسٹ انسان ہے ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی زندگی میں خلا کہاں رہ گیا، تو جانتے ہیں کیا ہوگا، اس کے فرسٹ ریلیشن والے ہی سب سے زیادہ ناراض ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوچتا تھا کہ پیسے سے سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، اور جو چیز خراب کر کے گیا ہے وہ کبھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں، تم اللہ سے اپنا ریلیشن ٹھیک کرو، اللہ بقیہ ریلیشن تمہارا ٹھیک کرے گا۔ یہ چیز ایک اور حدیث اسی سے جڑی ہے، اندر کوئی انسان کے جھانک سکتا ہے۔ آپ اور میں تو جو ہے، آپ کبھی سوچتے ہیں کہ اندر میرے کچھ خرابی ہے، بیماری لگتی ہے نا تو دوڑتے ہیں ہم، نہیں؟ کہیں بھی آپ دیکھ لیجیے، اگر کسی کو بیماری لگ جائے تو پھر ہر ڈاکٹر کے اوپر ہم چھان بین، ان سے بات کر لیں، ان سے بات کر لیں، اس سے اللہ کہہ رہے تمہارا ایک کام کر لو، تم ایک کام کرو بقیہ میں کروں گا۔ اب یہ جملہ سنیے، فرمایا من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، اے انسان تم اپنے اندر جو ہے ٹھیک کر لو، اللہ باہر سب ٹھیک کر دے گا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، پرسنل ڈیولپمنٹ، انسان اپنے آپ کو کیسے سدھارے، اس کے بارے میں ایک دو حدیث میں نے آپ کو سنا تھی۔ اب آنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہماری زندگی میں جو ہم آج واقع بہت ساری کمیوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک راز یہی ہے۔ ائمہ ہمارے فرماتے تھے کہ اگر کسی بھی انسان نے، کسی بھی قوم میں یہ خرابی آ گئی، بربادی اس کی شروع ہو جائے گی۔ جانتے ہیں وہ کیا؟ کوئی برائی ہو رہی ہے اور آنکھ بند کر کے چلے جائیں، گھر کی بات ہو، باہر کی بات ہو، سوسائٹی کی بات ہو، معاشرے کی بات ہو، مسجد کی بات ہو، امام باڑے کی بات ہو، ہر جگہ یہ فرماتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تک تم میں یہ اچھائی پائی جائے گی کہ تم اللہ کے لیے
جتنا ہو سکا، چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے بحث نہیں ہے. تم برائی دیکھ کر آگے نہیں بڑھے، درد محسوس کیا اور ٹوکا، تم یقین جانو اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے لیے بہت کچھ کرنے والا. میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، دیکھیے کتنی عجیب ہے. بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر رہے ہیں اور پھر نتیجہ جب مل رہا ہے تو رو رہے ہیں. یہ تو بالکل اسی طرح ہے نا، میں ہو، آپ ہو، کوئی ایک بھی ہو، کھانا ہمارے پاس رکھا ہو اور بھوک کا معاملہ مچا رہے ہو، رو رہے ہو کہ بھوکے ہیں بھوکے ہیں بھوکے. بھائی کھانا ہے کھا لو، رونا مت کرو. نہیں، لیکن عجیب یہ ہے کہ ہم رونا تو جانتے ہیں لیکن کھانا کھانا نہیں جانتے، جبکہ ہمارے پاس موجود ہے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کرنے کو تیار ہوں، تمہیں ایک کام کر دو. ہم کہتے ہیں وہ نہیں کریں گے، روئیں گے برے. آپ دیکھیے یہ جملہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، اسی آیت کے ذیل میں، وہ آیت یہ تھی لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. اگر اللہ جو ہے انسانوں کے درمیان ایک طریقہ نہ رکھا ہوتا کہ کسی کے ذریعے سے کوئی کام کروا دے یا کسی کے ذریعے سے کوئی فساد دور کر دے، اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی تھی. اسی کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرماتے اللہ ہے ایک مسلمان جب وہ معاشرے میں جاتا ہے، سوسائٹی کے درمیان جاتا ہے اور اس کے دل میں درد ہوتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی خرابی دے ہوئے برداشت نہیں ہوگا، میں کوشش کروں گا کچھ ٹھیک کر دو اس کو. اللہ کا رسول فرماتا ہے اللہ ایک مرد مسلمان کی خاطر جو اصلاح کے لیے نکلا ہو، اس کے بچوں، پوتوں، گھر والوں، یہاں تک کہ محلے والوں کے کام کو سیدھا کر دیتا ہے. ایک مسلمان گھر سے نکلا، بس اس کے دل میں ارادہ کہ میں برائی دیکھوں گا تو برداشت نہیں ہوگی، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا. کہتے تم ایک کام اللہ کے لیے کرو، اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے بچوں، تمہارے محلے اور تمہاری خاندان کے کاموں کو ٹھیک کر دے گا. عجیب نہیں ہے؟ میں شاید ایک کام چھوٹا سا کرنے جاؤں نہ کر پاؤں، لیکن اللہ کرنا چاہے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ نہ ہو. تو یہ کام بڑا آسان ہے کہ ہم جو ہے ہر ایک ہم میں سے کیا ہو جائے. آج ہم عزاداری مناتے ہیں، عزاداری کی بنیاد اصلاح ہے. اب اگر اصلاح ہم کر رہے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو، کوئی آدمی ہم میں سے کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے تو کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں، میں تو آل از پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ کوشش نہ کریں. اس کے بعد فرمایا، یہ اتنا کہنے کے بعد رسول اللہ نے نہیں کہا بات، فرمایا جب تک یہ مرد ان کے درمیان رہتا ہے اللہ اس کی حفاظت اور اس کی حفاظت کے ذریعے سے دوسروں کی بھی حفاظت کرتا رہتا ہے. دیکھو یہ کیا ہے؟ خالی ایک آدمی کوشش کرے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا لوگوں کی اصلاح کے لیے. خوب ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عجیب ہے یہ حدیث، کافی میں ہے. فرمایا ہمارے ایک شیعہ نمازی کی بنا پر، چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارا ایک شیعہ نمازی کی بنا پر اللہ بے نمازیوں سے بہت ساری پریشانیاں دور کر دیتے. اب دیکھو ایک شیعہ نماز پڑھتا ہے، بقیہ مصیبتوں سے بچے رہتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اسی لیے عجب ہے کہ میں نے ایک جگہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، آپ نام بھی ان کا بڑے بہت مشہور نہیں، ہلال نام تھا. آج رسول اللہ کے 16-17 صحابی ہلال نام کے تھے. یہ غلام تھے اور مغیرہ ابن شعبہ کے وہاں نوکر تھے، غلام تھے ان کے. مغیرہ کی تاریخ پڑھ لیجئے، بدترین انسان شاید تاریخ میں ایک وہ بھی ہے. اللہ نے اپنے رسول کو وحی کی، ہلال
گھوڑے کے استبل پہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جاؤ. آپ دیکھیں کہاں تھا وہ بندہ؟ گھوڑے کا جہاں باندھا جاتا ہے وہاں استبل میں رہتا تھا. اب مغیرہ کو پتا چلا کہ رسول اللہ ہماری طرف آ رہے ہیں تو بہت خوش ہو کے میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں. رسول اللہ گئے، بولے تمہیں دیکھنے نہیں آئے ہم. اپنے اندر سے دل خیال نکال دینا کہ رسول اللہ ہماری طرف آ رہے ہیں، تمہاری طرف نہیں ہے، تم کو دیکھنا بھی نہیں ہے ہمیں. پھر آئے کیوں؟ فرمایا تمہارا وہ غلام ہلال کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کا رسول وہ کہاں میرے گھر میں رہتا، وہ تو استبل میں رہتا، وہ جانے وہ اس کا کام دینے میں تھوڑی استبل جاتا ہوں. رسول اللہ وہاں سے استبل آئے، دیکھا وہ بندہ بیمار ہے. اس سے دیکھا اللہ کے رسول کو تو اس سے پیروں کو چوم لیا. اللہ کے رسول آپ میری عیادت کے لیے آئے؟ فرمایا ہاں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں. تم بیمار تھے، تمہاری عیادت کرنے کے لیے. مجھے ایک جملہ خالی سنا ہے، دیکھیے عیادت کرنے کے لیے رسول اللہ گئے، اس کو دل سے کلیجے سے لگایا، دعائیں دیں، وہ کیا. اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا اپنے کسی صحابی سے، کہا خدا کی قسم روئے زمین ان 12 میں سے ایک آدمی جس کی بنا پر قائم ہو یہ ہلال ہے. آپ ذرا سوچ سکتے وہ رسول نہیں ہے، وہ امام نہیں ہے. فرمایا یہ وہ بندہ ہے اللہ کا جس کی بندگی کی بنا پر اللہ زمین کو روکے ہوئے. میں تو حیران رہ گیا، آپ بھی حیران رہ جائیں گے. تو ایک بندہ اللہ کی نگاہوں میں اگر اصلاح کرتا ہے اس قدر عظیم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کہتا ہے یہ 12-14 میں سے ایک وہ ہے جس کی بنا پر اللہ زمین والوں سے عذاب دور کر دیتا. ایک مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہابیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ ایک نارمل مسلمان جب اصلاح کرتا ہے تو زمین سے بہت ساری چیزیں دور کر دیتا ہے. کیا رسول کا وسیلہ دے کر یہ کام نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمارے اماموں کو پاس اتنا بڑا مرتبہ نہیں ہے کہ ان سے اگر کوئی کچھ کر دے تو پوری دنیا کو ٹھیک کر دے اللہ؟ آج ہم شفاعت کے اسی لیے تو قائل ہیں کہ اگر امام سفارش کر دے تو ایک مومن ایمان والا لاتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ اتنا عذاب دور کر دیتا ہے جس کی بنا پر ہزاروں کروڑوں لوگ مومن بنے، اللہ اس کی سفارش سے شفاعت قبول نہیں کرے. عزیزان گرامی، اصلاح ایک اہم چیز ہے. ہمیں امام حسین کی خاطر ہی صحیح ہر روز اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوى خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. عزیزان گرامی، ہم اسی اصلاح کے بارے میں جو بات کریں، دنیا میں آج جو سب سے زیادہ چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے نا وہ یہی ہے. اپنے آپ کو اصلاح کرنا ہے اور سوسائٹی کی.
ایک مسلمانوں کے خلاف دنیا میں آپ جانتے ہیں کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. آپ قرآن جو ہے آپ سویڈن میں، اسکاٹ لینڈ میں، فلاں جگہ اور بھی ترکی کے مثلا سفارت کے سامنے آ کے جلانے کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ پہلے بھی میں نے کہا، آج بھی کہتا ہوں، دیکھیے جہاں ان کی جہالت اور نادانی ہے. سچ یہ ہے کہ وہ پورا معاشرہ جو ہے نا، جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، ایڈوانس ہیں اور یہ ہیں وہ ہے، وہ صرف مادہ پرست ہے. مادہ پرست یعنی دنیاوی لوگ ہیں، بس دنیا کے بندے. اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا سویڈن میں جو یہ ہوا ترکی کے سامنے، اس کی ایک وجہ ترکی نیٹو میں وہ شامل ہونا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کو شامل نہیں کرتا. اب آپ ان کو کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں تو کیا کریں، ان کے سفارت کے سامنے آگے قرآن جلا لیجیے تو کیا ہوگا اس سے؟ قرآن ان کو پتہ نہیں ہے، قرآن جو نازل ہوا ہے سینہ پیغمبر سے، یہ دفتی میں ایک حرف لکھا ہوا ہے. اصل قرآن تو کچھ اور ہے. لیکن آپ مجھے اور آپ کو جو یہ صرف کیا کرنے کے لیے، یہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے یہ آئے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کے لیے. اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، خون بہے گا، گھر چلیں گے، عزت لوٹی جائے گی. یہی تو ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے حکومت کرنا اور آسان ہو جائے. یہ ہمیشہ سے پالیسی رہی. آج بنی امیہ کی پالیسی کیا تھی آپ دیکھ لیجیے، بنی عباس کی پالیسی کیا تھی، یہی تو تھی. لیکن اگر آپ اسی کے مقابل میں سمجھدار ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، آپ یقین چاہیں بڑے بڑے دشمنوں کی سازشیں بیکار جائیں گی، فیل ہو جائیں گے. آج آپ دیکھ لیا امام حسین نے بڑی آسانی سے، ٹھیک ہے شہادت دیا امام نے، لیکن آپ دیکھیے ان سارے لوگوں کا پلان فیل کر دیا جو چاہتے تھے کہ اسلام برباد ہو جائے. عزیزان گرامی، اصلاح آپ کے لیے، میرے لیے، دنیا کے ہر آدمی کے لیے ہمیشہ سے ضروری ہے اور رہے گا، اور یہ قیامت تک چلنے والی چیز ہے. ایسا تو ہوگا نہیں کہ بھائی ہر آدمی سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے سوائے کہ امام زمانہ علیہ السلام آ جائے. امام زمانہ علیہ السلام آ جائے، ظہور ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا. بقیہ تو ٹھیک ہونے والا 100% ہونے والا نہیں. یہیں سے آیا ہوں. اب ایک بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں، مکمل کر لیتا ہوں. آپ بھی اس بات پہ سوچیے، اصلاح کی کوشش کرنا ہے، اور انہی کوششوں میں سے ایک کیا ہے؟ دعا کرنا. بیوی کی دعا ہے، 3 جملے سناتا ہوں، یہ دعائیں یاد رکھیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو معصومہ کونین کی زبان سے نکلی اور خود دعا کرتی تھی. 3 جملہ خالی آپ کو سناتا ہوں اسی اصلاح کے لیے. عصر کے بعد بی بی یہ 3 دعا کرتی تھی. اللہم اصلح فی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرے دین کی اصلاح کرنا. اب دیکھیے دین کی اصلاح کیسے ہوگی؟ بہت سیدھا سا جواب ہے. دین کی اصلاح ہوتی ہے کیسے؟ دین کے کاموں میں جن میں دلچسپی نہیں ہے میں دلچسپی لینے لگوں. جو عقیدے کے بارے میں اپنے پرواہ نہیں کرتا ان کی صحیح معلومات لے لوں. اللہ کی اطاعت سے جہاں میں بھاگ رہا ہوں واجبات اور اس کی طرف آ جاؤں. بی دعا کر رہی کہ اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، اس لیے کہ اگر یہ دین کی اصلاح نہیں ہوئی تو کیا ہوگی؟ میں بچوں گی کیسے؟ یہ دین عقیدہ ہی تو مجھے بچانے والا ہے. اے اللہ میرا دین سدھار دے، اس لیے کہ میرا دین کا سدھرنا ہی میرے سیکیور ہونے کا ذریعہ ہے. دوسرا لفظ سن لیجئے، فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فی دنیایا، اے اللہ میری دنیا کی اصلاح کر دے. کیوں؟ اس کے بعد علت بتائی، فیہا معاشی، اے اللہ میری زندگی آگے کیسے بڑھے گی اگر میری دنیا ٹھیک نہیں رہی؟ میری روزی کیسے چلے گی؟ میری زندگی کے کام کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو اے اللہ میرے معاش کی اصلاح کر دے، میری دنیا اور میری روزی کی اصلاح کر دے. آگے جو جملہ فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اور اے اللہ میری آخرت کی بھی اصلاح کر دے. کیوں؟ الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اس لیے کہ اے اللہ پلٹ کر تو میں تیرے ہی پاس آنے والی ہوں، آخرت میں ہی آنے والی ہوں. تو اگر تو نے وہ ٹھیک نہیں کیا تو اے اللہ تیرے سامنے سرخرو کیسے ہوں گے؟ تو دیکھیں 3 جملہ
اے اللہ میرا دین کی اصلاح کر دے، اس لیے کہ اگر دین نہیں ہوا تو میں محفوظ اور سیکیور کیسے رہوں گا، اور اے اللہ میری دنیا کی اصلاح کر دے تاکہ میری زندگی جو ہے چلتی رہے، میرا کاروبار آگے بڑھتا رہے، ہر چیز جو ہے میں آرام سے سکون سے کر سکوں۔ اور آخری دعا کا جملہ کیا تھا؟ اے اللہ میری آخرت کو سدھار دے۔ عزیزان گرامی، یہ 3 سمپل جملے ہیں، اور بی بی عصر کی نماز کے بعد دعاؤں میں کرتی تھی۔ آپ جان لیجئے میں اور آپ ویژن نہیں رکھتے ہیں، ہمارے پاس وہ بصیرت نہیں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا پاورفل نالج نہیں ہے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے پاس ایسا نالج تھا جو پرفیکٹ نالج۔ اب انہوں نے دعا کی اور چھوٹی سی دعا ہے، اور آج کل ہم جانتے ہیں شارٹ اور سویٹ ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر کہتے 2 پیج کی دعا ہے، مذاق پڑھے گا کون؟ اسی لیے ایک دم شارٹ دعا ذکر کیا ہے تاکہ آپ چلتے پھرتے بھی آپ، میں کہہ رہا ہوں 1 منٹ نہیں لگے گا اس دعا پڑھنے میں، اور انشاءاللہ اس کا اثر، بی بی کی دعا ہے تو عظیم اثر بھی ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اپنے وجود میں، اپنے معاشرے میں اور اپنی قوم میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صلی علی علی امیر المومنین ووصی رسول رب العالمین، اللہم صلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، اللہم صلی علی سبطہ الرحمہ وامام الہدى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ امام المؤمنین، اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی ائمۃ المؤمنین، اللہم صلی علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر امام المؤمنین، اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہماری عزاداری کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما، ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، اے اللہ مومنین جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکل کو حل فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ اسلام و مسلمین کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما، سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام کر فرما، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد و ہدایت آل محمد و آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.